مقصد یہ تھا کہ جیسے ابھی شبلی صاحب نے فرمایا کہ ہمارا جو خوراک ہے اس کا جو مین کمپوننٹ ہوتا ہے وہ گندم کا آٹا، اور پاکستان دنیا میں 8ویں نمبر پہ ہے گندم کی جو ہم پیداوار پروڈکشن ہے ہماری اس سال 25.5 ملین ٹن تھی، جس میں سے 19.4 ملین ٹن پنجاب کی تھی، تقریباً 4 ملین ٹن سندھ کی، کے پی کی 1.25 ملین ٹن اور بلوچستان کی 1 ملین ٹن، جو کہ پبلک سیکٹر نے اس دفعہ خریداری کی، پروکیورمنٹ کی، وہ تقریباً 6.6 ملین ٹن یعنی کہ 66 لاکھ ٹن۔ پنجاب نے 40 لاکھ ٹن کی، سندھ نے 12.5 لاکھ ٹن کی اور 12 لاکھ ٹن پاسکو نے کی، 1 لاکھ ٹن بلوچستان نے کی، یہ بن جاتا ہے 66 لاکھ ٹن ٹوٹل ہمارا جو ہماری پبلک سیکٹر کی پروکیورمنٹ تھی۔ پچھلے سال 40 لاکھ ٹن کی تھی، اس سے تقریباً 26 لاکھ ٹن اس دفعہ زیادہ کی، اس لیے کیونکہ ہمیشہ حکومتوں کے پاس اور خاص طور ہمارے جیسے ملک کے پاس ایک اسٹریٹجک ریزرو ہونا چاہیے۔ جب اس دفعہ ہمارا فصل آیا اپریل میں تو ہمارے پاس ریزرو میں صرف 5 سے 6 لاکھ ٹن گندم تھی، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال ایک بحران پیدا ہو گیا تھا دسمبر سے جنوری تک، تو اس لیے اس مرتبہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ 27 ملین ٹن تھا، ہم 1.5 ملین ٹن ٹارگٹ سے کم رہے، یعنی کہ 1 مہینے سے بھی کم کی جو ہمیں ضرورت ہے، جس میں ہمارے سیڈ بھی ہے، اسٹریٹجک ریزرو بھی، سب ملا کر۔ تو شروع سے ہی جب 1400 روپے فی 40 کے جی کے اوپر پروکیورمنٹ کی گئی کاشتکار سے، شروع میں کاشتکار کو کہا گیا کہ 1360 روپے پہ خریداری کریں گے، پھر بعد میں فروری میں 1400 روپے پہ کر کے، جس کے تحت 66 لاکھ ٹن خریداری کی گئی۔ اس کے باوجود کیا ہوا کہ پاکستان میں ایک نیا فنامنا میں دیکھتا ہوں کہ کارٹلائزیشن ہے، اس کو آپ جو بھی نام دے لیں، اور چند افراد ذخیرہ اندوزی، یا ہو سکتا ہے شروع میں، اب تو کہتے ہیں کہ بالکل کم ہوگی یا نہ ہونے کے برابر، اسمگلنگ، یہ 2 طریقہ کار ہوتے ہیں کہ آپ ایک آرٹیفیشل شارٹیج پیدا کریں۔ نیا فصل آیا، 1400 روپے خریداری ہوئی اور ایک دم 1800 1900 کی جگہ 2000 روپے من فوری طور پر بک رہی تھی۔ اب جو ہم نے اس کے اوپر بہت سی میٹنگز کی ہیں صوبوں کے ساتھ خاص طور پہ، تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو ٹریڈیشنلی ہوتا تھا کہ اکتوبر میں گندم کی جو ریلیز ہوتی تھی وہ فلاور ملز کو دی جاتی تھی، اس مرتبہ کہا گیا کہ ہمارے پاس یہ سٹاک پڑا ہے۔ کس لیے پڑا سٹاک؟ کہ عام آدمی کو، عام شہری کو پاکستان میں گندم جو ہے وہ سستے داموں پہ یا نارمیٹیو 1400 روپے پلس انسیڈنٹل جو کہ 150 روپے تقریباً بنتا ہے پنجاب کا، وہ دی جائے۔ پنجاب نے فیصلہ یہ کیا اس کی کابینہ نے کہ 1475 پہ ہم ریلیز کریں گے، اور انہوں نے اب تک تقریباً 4 لاکھ ٹن ریلیز کر چکے ہیں، یعنی کہ 1600 سے 18,000 ٹن ڈیلی وہ ریلیز کر رہے ہیں۔ حکومت سندھ انہوں نے کیا کیا، اور یہ ایکچولی وائٹل ایشو ہے آج میں سمجھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے 3.9 ملین ٹن پروکیورمنٹ ان کی پروڈکشن ہوئی، اور 1.25 ملین ٹن انہوں نے گندم پبلک سیکٹر میں پروکیور کی۔ پچھلے سال انہوں نے 1 ٹن بھی پروکیور نہیں کی تھی، تو ان کے پاس اس دفعہ جو ذخیرہ ہے پچھلے سال سے نسبتاً بہت زیادہ ہے، اور ان کو فوری طور پر، کیونکہ وہاں تو قیمت 2000 روپے تک چلی گئی ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ سٹیبل کرے۔ ہمارا اس میں کیا انٹرسٹ ہے پاکستان کی حکومت کا اور صوبائی حکومتوں کا؟ وہ ایک ہی موقف ہے کہ عام آدمی کو، عام شہری کو، جس کا 30 سے 40% ڈپینڈنس ہے فوڈ انٹیک کا گندم کے آٹے پہ، کہ وہ کم کیا جائے ریٹ۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ فلڈ کر دیں مارکیٹ کو آٹے کے ساتھ۔ اب ہے تو صحیح گندم، چند افراد نے اس کو، ہمارا اسیسمنٹ ہے کہ شاید اس نے کارنر کیا، جس کو ہم کارٹلائزیشن کہتے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے اب یہ صوبوں کے اوپر ہے کہ وہ کارٹلائزیشن کو پن پوائنٹ کریں، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔
اور دوسری ذمہ داری جو اس سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پنجاب نے ریلیز کیا ہے 1475 روپے، سندھ کو چاہیے تھا. 2 خط ہم نے لکھے ہیں، ہماری منسٹری نے حکومت سندھ کو ہائیسٹ لیول پہ، کیبنٹ نے، ای سی سی نے کئی مرتبہ ان کو یہ کہا ہے کہ آپ فوری طور پر گندم جو ہے اس کو ریلیز کریں، اور یہ جو آٹے کی قیمت ہے، گندم کی قیمت ہے، وہ عام آدمی کو ہم اس کو یہ گندم جو ہے صحیح قیمت پہ مہیا کر سکیں. وہ نہیں ہو رہا، اور اس کی ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ پہ عائد ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے، گندم تو اس نے دینی ہے جیسے پنجاب دے رہا ہے، پر وہ چاہتا ہے کہ یہ اس قسم کا بحران کیوں وہ چاہتے ہیں؟ مجھے تو اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آتی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پنجاب نے 3-4 ہفتوں سے یہ فیصلہ کر دیا، سندھ کو بھی فوری طور پر یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا. گندم اس کے پاس ہے، جو بھی اس کا انسیڈنٹل بنتا ہے، 100 روپے پنجاب تو سبسڈی دے رہا ہے، اس کے اخراجات 75 روپے سے زیادہ ہے، اس کے باوجود وہ 1475 روپے دے رہا ہے، خود سبسڈائز کر رہا ہے اپنے شہری کو. اور اسی لیے پنجاب میں جو ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے کہ 840 روپے جو انہوں نے فکس کی تھی قیمت 20 کلو آٹے کی بیگ کی، وہ بیشتر اوقات مل رہا ہے. کچھ جگہ پر اس سے تھوڑا سا زیادہ قیمت پہ بک رہی ہے. 860 جی 860. جی اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سندھ بھی یہ اگر اس طرح کر دے اور وہ ٹارگٹ کرے کہ ہم نے اتنی دیر میں اتنے ٹن اپنے فلور میں اس کو ریلیز کرنا ہے، تو یقیناً میرا اپنا اسٹیمیٹ ہے، اور یہ اکنامکس کا قانون ہے، لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، قیمت ریشنل ہو جائے گی، ریشنلائز ہو جائے گی، کافی حد تک کم ہو جائے گی. دوسرا جو فیصلہ حکومت نے کیا، حکومت پاکستان نے، کہ فوری طور پر امپورٹ کی جائے. ڈیفیسٹ تو صرف 15 لاکھ ٹن کا، پر ہم نے اوپن کر دیا اور پرائیویٹ امپورٹر کو بھی فل اجازت دے دیا ہے، اور پبلک سیکٹر بھی امپورٹ کرے گا. اس کے ساتھ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہم نے دوسرے ممالک کو، رشیا کی ریپبلک کو ہم نے لکھ دیا کہ ہمیں آپ سے گندم چاہیے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. 4 اور ممالک کو بھی ہم نے ساتھ کہا ہے. تو ہم نے ہر ایونیو جو ہے اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک گندم کی قیمت عام شخص کو، عام شہری کو نہیں ملے گی، تو یہ پاکستان کی تمام تر جو ہمارے لوگ ہیں، ہماری جو آبادی ہے، ہماری جو پاپولیشن ہے، سب کا نقصان ہوگا. اسی لیے ہم آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ یہ ہم بات حکومت سندھ کو باور کر سکیں کہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے شہری اس وقت سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں، ان کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں 1400 سے، اور ان کی ذمہ داری اس لیے زیادہ بن رہی ہے کیونکہ وہ جانتے ہوئے کہ اگر اس چیز کو وہ ریلیز کریں گے تو یقیناً قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی کہ وہ کیوں نہیں کر رہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس چیز کو ان کو آپ کے ذریعے، آج پبلک کے ذریعے سندھ حکومت کو ایک بار پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر جو ہے قیمت جو ہے ریلیز کرے، اور اس سے عام شہری کا بہت فائدہ ہوگا. شکریہ. سر آپ تو سندھ کوئی لوگ ہی جانتے ہوں گے وہاں قیمت کتنی ہے. میں آپ کو ادھر کی بتا دوں جو میں خود نہ ایک تو وہ جو 860 والا ہے نا، وہ میری خواہش ہے آپ بیٹھ کے ادھر کھائیں، منسٹر صاحب کھائیں، پرائم منسٹر کھائیں. سر 20 کلو کا جو آٹا آ رہا ہے 860 کا، ایک تو اویلیبل کام ہے، جہاں اویلیبل ہے وہ کھانے کے کام نہیں مل رہا ہے. جو نارمل آٹا ہے پنجاب میں، جو راولپنڈی میں آپ چیک کرا لیں مارکیٹ میں، 70 روپے کلو آٹا ہے، نارمل آٹا جو ہے پیور ویل کا، اور چکی کا آٹا 75 روپے سے 80 روپے کلو ہے. آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پنجاب میں ریلیز ہو رہا، تو یہ پرائس جو 2 سال پہلے جو ماضی کی حکومتوں میں جاتے ہیں 30 روپے کلو آٹا تھا 2 سال، آج 70 سے 80 روپے لوگ لے رہے ہیں، پنجاب میں لے رہے ہیں، دلی اور اسلام آباد. اس کی وجہ کیا ہے؟ چینی کی قیمت بھی 100 روپے کلو پہنچ چکی ہے. تو اس کے بارے میں بھی کوئی یہ 2 چیزیں پلیز بتا دیں. سر دیکھیں کہ پنجاب میں تاریخی طور پر، اکثر طور پر اکتوبر میں ہمیشہ گندم ریلیز ہوتی ہے.
تو اس مرتبہ پہلے آپ کو کرنی پڑی ہے مارکیٹ کو کرنے کے. تو یہ جو کر رہے ہیں ذخیرہ اندوزی، ان کو روکنے کے بجائے آپ اپنی پالیسیاں ریوائز کر رہے ہیں، ان کو بہتر کر رہے ہیں. تو گندم کے مسئلے میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے، چینی کے مسئلے میں بھی ہم دیکھا ہے. آپ تو صرف کیونکہ آپ انڈین گورنمنٹ کی یہی کام ہے کہ پریس کانفرنس کریں، ہمیں بتائیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور بس وہ جو مارکیٹ میں پیسے کمانے والے لوگ ہیں وہ اپنی مرضی سے پیسے کما لیں اور ہم صرف چیخیں ہی سنتے رہیں. اور سندھ حکومت نے کوئی، کیونکہ ایس سی سی کا فیصلہ بھی ہے، کیبنٹ کا فیصلہ بھی ہے کہ گندم ریلیز کرے، تو سندھ حکومت نے کوئی تو ریزن دیا ہوگا نا کہ گندم کیوں نہیں ریلیز کرے. جی جی، آپ کے یہ دو سوال جو ہیں جائز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے یہ بات کی 70 روپے تو میں نے نہیں سنا کہ فی کلو، اس کا مطلب تو 28، ایک منٹ جی، 28، ایک منٹ بعد جواب سن لینا جی. 2800 آج بھی ہم نے جو سروے کرایا تھا، جو ہمیں اطلاع ہے، مجھے نہیں پتا کیونکہ ہم تو مارکیٹ میں خود نہیں گئے، پر جو ہمیں اطلاع تھی پنجاب کے صوبے کی، بیشتر اوقات وہ جیسے میں نے کہا 860 جو آپ نے بات کی، 860 سے اس سے کچھ زیادہ بھی مختلف علاقوں میں آ رہی تھی. پر جو آپ فگر بتا رہے ہیں یہ تو بالکل ہی کہیں بھی میں نے اس قسم کا فگر نہیں دیکھا نہ سنا ہے. معذرت سے، آپ کی اپنی جگہ ہوگی ایک بات، وہ ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ جی پچھلے ادوار میں یقیناً اس وقت تھوڑا سا ورلڈ جو تھا نا ویٹ اس کی بالکل اور تھی. ہمارے ہاں ایک منیمم سپورٹ پرائس، پاکستان صرف منیمم سپورٹ پرائس دیتا ہے ایز پالیسی پچھلے 10 سال میں صرف گندم کی. آپ کو پتا ہوگا باقی نیشنل پرائسز ہیں، کوئی منیمم سپورٹ پرائس کا ہمارے ہاں تصور نہیں ہے. اور یہ اس لیے ہے اسٹریٹجکلی کیونکہ گندم ہمارا ایک اسٹریٹجک کراپ ہے اور ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے عام آدمی کا، جیسے ہم نے کہا، میرے ساتھی نے بھی کہا، فراز صاحب نے، کہ گندم 30 سے 40% ضرورت ہے ڈیلی ہمیں اپنی ڈائٹ کی. اب وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں یہ جو 860 ہے وہ انسان کھا بھی نہیں سکتا، شاید یہ کہیں کہیں ایسا مسئلہ ہو، پر اکراس دا بورڈ مجھے نہیں پتا. میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کس حد تک جو آپ نے بات کی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. آپ نے جو بات کی کہ جی سندھ گورنمنٹ نے اور پکڑ نہیں رہا ذخیرہ اندوز کو، کس نے پکڑنا ہے؟ رسپیکٹو پروونشل گورنمنٹس، اور اس میں انٹیلیجنس ایجنسی وفاق کی بھی شامل ہو سکتی ہے کہ ان کو انفارمیشن دیں. پر ان کا یہ بنتا ہے مسئلہ کہ یہ اینٹی جو ہورڈنگ ایکٹ سب بنے ہیں اس کے تحت وہ پکڑ سکتے ہیں، اور چند لوگوں کو پکڑا بھی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے پکڑ کے فائن بھی کیا جہاں تک میری اطلاع ہے. سندھ گورنمنٹ نے شاید پکڑا ہو پر اس کو بھی اتنا واضح طور پر پیش نہیں کیا گیا. پر آپ دیکھیں نا جی کہ اگر، اور کیوں پنجاب نے بھی پہلی مرتبہ جولائی میں کیا ہے، یہ ٹریڈیشنلی جس کو کہتے ہیں روایتی طور پر ہمیشہ اکتوبر میں ہوتا تھا. اس لیے یہ کیا گیا ہے کیونکہ یہاں جو ایک اور چیز ہوئی ہے، جب 1300 روپے ہوتی تھی یہاں قیمت پاکستان میں، تو ورلڈ میں پرائس عموماً ہوتی تھی 1000، 1100، 1150 روپے 40 kg کی میں بات کر رہا ہوں، ٹنیج کی نہیں. اور اس وقت کوئی اٹریکشن نہیں تھا کہ آپ ہولڈ کر لیں یا اس کی ذخیرہ بندی کر لیں، کسی نہ کسی ٹائم ہم نکال لیں گے بات. یہ ایک اٹریکشن ہوئی. اس مرتبہ کیونکہ انٹرنیشنل پرائس ابتدا سے زیادہ تھی اور لوگوں کو پتا تھا، جو لوگ بزنس میں اس قسم کے کام کرتے ہیں ان کو پہلے ان چیزوں کا 6-8 مہینے پہلے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ٹرینڈز ورلڈ مارکیٹ کے کیا ہیں. تو شاید انہوں نے اس ذہن سے بھی خریداری کری ہو اور ایسے طریقے سے رکھا ہو جس کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی پھیلاؤ میں کر دیا ہو، رکھ لیا ہو. میرا اپنا ایک ہے اسیسمنٹ، جس کی وجہ سے ان کا یہ خیال ہے کہ جب بھی ہم اس چیز کو باہر لے کے جائیں گے تو ہمارے لیے وہ اتنی اٹریکشن ہوگی، اتنی پروفٹیبلٹی ہوگی، اس کا نقصان پاکستان کی عوام کا ہے. اور حکومت نے جو ہم نے اپنے اسیسمنٹ کی ہے کہ بہت حد تک سمگلنگ کو روکا ہوا ہے، پر ذخیرہ اندوزی کچھ حد تک یقیناً ہو رہی ہے. میرا اپنا اندازہ ہے، کوئی ہمارے پاس اس کا ایویڈنس یا پروف میں آپ کو کہہ کر کے دے دیں، پر روایتی طور پر اس لیے اس کو کیا ہے کہ پبلک سیکٹر کا کس لیے ہم نے گندم اکٹھی کی تھی، اور جو ہمارا ڈیفیسٹ ہوگا 15 لاکھ ٹن ہو، 20 25 لاکھ ٹن، وہ اس کے لیے ہم نے امپورٹ ایک دم کھول دیا. تو اس میں ہمیں پھر شارٹیج نہیں ہوگی جو کہ نارملی ہو جاتی ہے جنوری، فروری، مارچ میں. اگلا سیزن مارچ اپریل میں آپ کا نیا ہارویسٹ آ جائے.
تو اس لیے ہم نے ایک پلان کیا ہے اگلے 12 مہینے کے لیے, اور یہ بھی ہم نے پلان کیا ہے کہ جو ہماری کوالٹی آف سیڈ ہوگی اگلے سیزن کے لیے, اس پہ بھی ہم ابھی سے ہی اپنی پلاننگ کر رہے ہیں. سوری, اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں, وہ یہ ہے کہ جس طرح مسٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ دیکھیں آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ پاکستان ایک خاص طریقے سے چلتا آیا ہے, جس میں کہ ایک خاص طبقات تھے جنہوں نے کہ اس سسٹم کو پلے کر کے اور ایک ناجائز منافع خوری کی ہے. ہمیشہ یہ رہا ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, اور خاص طور پہ اس وقت جب پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت اس عزم سے نکلی ہے کہ ہم نے اس اسٹیبلشڈ مافیاز کو, ان کو جو رینٹ سیکرز ہیں, جو کہ اس سسٹم کو اپنی اس کے مطابق چلانا چاہتے ہیں جہاں پہ کہ وہ غریب عوام کا خون چوس سکیں, تو انہوں نے اسی سسٹم کو پروان چڑھایا ہے. اور اس دفعہ تو پرائم منسٹر صاحب جتنے آٹے اور چینے کے بارے میں جتنی وہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور احکامات کر رہے ہیں, ہفتے میں ایک دفعہ میٹنگ ہوتی ہے کہ یہ اس سسٹم کو استعمال کر کے ایسا سچویشن کریٹ کی جائے جس میں کہ حکومت بدنام ہو. اب ظاہر ہے کہ ایک ایسے ان کے ساتھ ہم نبرد آزما ہیں جو کہ ظاہر ہے اس سسٹم سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں, لیکن ابھی چونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے ایک مختلف انداز اختیار کیا ہے, تو یہ ظاہر ہے یہ بھی ریئیکٹ کریں گے, یہ بھی اس قسم کی آرٹیفیشل شارٹیجز کریٹ کرتے رہیں گے. ہماری جو سندھ کی حکومت ہے اس نے بھی بعض اوقات کیا اکثر اوقات جو ہے تو سیاست کھیلی ہے, چاہے وہ کورونا ہو چاہے وہ یہ گندم کا سلسلہ ہو. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ 4 ملک نہیں ہیں, یہ 4 صوبے ہیں, 4 بھائی ہیں, ان کو ایک خاص طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہوگا, جو کہ وہ میرا خیال ہے بدقسمتی سے سندھ حکومت نہیں کر رہی, اور انہوں نے صرف اپنے آپ کو ایک آئسولیٹ رکھا ہوا ہے. اور جس طرح کہ کہا گیا ابھی کہ ہم امپورٹ کریں گے, ہم ان کی ٹھیک ہے وہ اپنی چالیں چلیں, جو کہ وہ ذخیرہ اندوز ہیں, وہ لوگ جو کہ سسٹم کی جو کمزوری ہیں اس میں سے غریبوں کا خون چوسنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. ہم ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہم ان کو بھی نیوٹرلائز کریں گے, ہم امپورٹ کریں گے, ہم فلڈ کر دیں گے. جو بھی ہماری کموڈٹی کو ذرا سا بھی شارٹیج کرنے کی, آرٹیفیشل شارٹیج کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو نیوٹرلائز کریں گے, اینڈ وی میک شیور کہ ایسا نہ ہو. سر آپ نے فروری میں یہ امپورٹ کی پرمیشن دی تھی, اس کے بعد پھر جون میں پھر دی گئی, ٹیکسز بھی معاف کیے گئے, تو امپورٹ کیوں نہیں اب تک ہو سکی؟ اور جو آپ مختلف کنٹریز سے جتنی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر امپورٹ کی صورتحال کیا ہے؟ اور آپ سر یہ بتائیے گا, سر اس وقت سینئر ترین منسٹر ہیں فخر امام صاحب اور سب سے ایفیشینٹ سیکٹری بھی آپ کے ساتھ ہے, تب بھی یہ کرائسس نہیں سنبھل رہا. اگر یہاں کوئی جونیئر بندہ ہوتا یا کوئی اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا تو پھر کرائسس کی صورتحال کیا ہوتی؟ اور یہ بتائیں جو آپ نے 2 خطوط لکھے ہیں سندھ گورنمنٹ کو, اس کا کیا جواب آئے ہیں اور تک جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ جی شاہد بھائی, میں منسٹر صاحبان عدالت سے تھوڑا سا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو کرائسس جس کو کہنا مجھے آتی ہے, یہ اس وقت کوئی ایشوز ہیں جو ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم طریقے سے اسٹریٹجی سے ڈیل کریں. سب سے پہلے جو آپ نے فرمایا کہ جس سندھ گورنمنٹ کے جو 2 لیٹر گئے اس کے جواب ابھی تک آئے نہیں. اگر وہ آ جاتے تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا کہ اس میں ریزنس کیا ہے, تو وہ بات وہاں تک پہنچی. جو جہاں تک امپورٹ کی بات ہے, تو جس طرح منسٹر صاحب نے بتایا کہ 3 لیول سے ہم اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے اور منسٹر صاحب کو تقریباً 3.25 مہینے ہوئے آئے ہیں, اور جس دن سے ہم آئے ہیں اس ایشو کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نمبر 1, پرائیویٹ سیکٹر کی امپورٹرز کی جہاں تک رسپانس کا تعلق ہے تو تقریباً 350 سے زیادہ آئی پیز جو ہیں وہ دی گئی ہیں, اور اس میں جو ہے آلموسٹ 5 لاکھ ٹن کی جو ہے شپس جو ہیں بک کر دی گئی ہیں, اور 6 سے 8 شپس جو ہیں ان کی آمد جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ 25 اگست تک پہلی شپ آئے گی, اور 10 دن کے وقفے کے بعد 70 ہزار ٹن کی, اگر انشاءاللہ حالات بالکل ٹھیک رہے. اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ساری گورنمنٹس کوآپریٹ کریں.
لیکن اگر نہیں بھی کریں گی تو دین وی ہیو بیک اپ پلانز آلسو. تو یہ 5 لاکھ ٹن کی اور اس کے اندر تقریباً جو میری اطلاع ہے اس پہ خاطر خواہ ایلسیاں بھی کھل گئی ہیں, ویسی بات بھی نہیں ہے. دوسرا جو ہے وہ G2G امپورٹس کا ہم نے ریکویسٹ بھیجی ہے 4-5 فرینڈلی ممالک کو, اور وہ بھی تقریباً 1 ملین ٹن کی ہے. اس کے علاوہ یہ جو تیسرا اسپیکٹ ہے وہ TCP کے تھرو امپورٹ کی جا رہی ہے تقریباً 1.5 سے 2 ملین ٹن کی بھی. وہ کیونکہ ان کے PPRA کے ریگولیشنز ہیں, انشاءاللہ کو بھی اگر پروسیڈ کے تحت کم سے کم ٹائم پہ لایا جائے تو 2 سے 3 مہینے میں ان کی شپس بھی آنی شروع ہو جائیں گی. تو پرائم منسٹر صاحب کی ویژن یہ تھی کہ وی شوڈ فلڈ دا مارکیٹس ود ویٹ. تو اب ظاہر ہے اس میں ہمارا کام یہ اس کو اسٹریٹجائز کریں اور طریقے سے دیکھیں. تو ابھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایسا کوئی ایشو آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے, جس طرح ہمارے دوستوں نے بتایا کہ کچھ پرائسز فلکچویشن زیادہ ہیں کسی جگہ پہ, لیکن جنرلی ایٹ این ایوریج جو ہے وہ چیزیں انڈر کنٹرول. سوری, امپورٹڈ گندم کی لینڈنگ کاسٹ کیا ہوگی؟ جی لینڈنگ کاسٹ کیا ہوگی امپورٹڈ گندم؟ دیکھیں یہ چینج کرتی رہتی ہے, میرے پاس فگرز ہیں, میں آپ کو دے دوں گا. لیکن اس وقت جو تقریباً جو C&F ملا کے یہ تقریباً بنتی ہے آپ کے جو اس میں ڈالرز کے حساب سے 235 پلس $30, تو تقریباً 1780 روپے کے حساب سے پر 40 kg بنتی ہے C&F. تو بٹ اس کو یہ جو ہے کیونکہ یہ ٹائمز ویری کرتے ہیں, جس طرح ہارویسٹ سیزن باہر کے ملکوں میں قریب آئے گا تو یہ پرائس جو ہے اسٹیبلائز ہوتی جاتی ہے. ابھی تھوڑی زیادہ دیکھیں, یہ ایک نیا اسکینڈل نہ مشرف صاحب کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا, اور رشین گندم ہی آئی تھی, شوکت ترین صاحب کا بینک اس میں ڈوب گیا تھا. آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ یہ جو کاٹن بنے ہوئے ہیں ان سب کو کنٹرول کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پبلک کیوں اس میں پس رہی ہے؟ سر اس میں یہ آپ اس کو انشور کریں کہ یہ نئی گندم آ کے ایک نیا اسکینڈل نہ کریٹ کر دے. پہلے بھی بہت بھگتا ہے لوگوں نے, اور بہت سارے لوگ اس میں سیک ہوئے ہیں. کائنڈلی اس کا ذرا ڈیٹیل بتا دیں کیا میکنزم آپ نے بنایا ہے کہ ان سب کو آپ کنٹرول کر سکیں. سر سپلیمنٹری کوشچن ہے میرا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان رات دن مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشاں نہیں بلکہ پریشان ہے. شاید وہ سوتے بھی نہیں کئی گھنٹے, اس میں کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے. لیکن افسوس کہ مشینری چاہے وہ وفاقی ہے, بالخصوص صوبائی مشینری اس کی ذمہ دار ہے, اور وفاق کے سندھ میں جو کمزور ہو رہی ہے تو وفاق اپنا آئینی کردار ادا کرتے ہوئے سندھ میں گورنر راج لگانے سے کیوں گریزاں ہے؟ جب عوام پہ سے دیکھیں, عوامی مفادات پر, ملکی مفادات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس پر ذرا غور فرمائیے, کیونکہ ایک عوام کے گردن پہ تو تلوار لٹک رہی ہے بلکہ شرکیں کٹ رہی ہیں, تو ان کی گردنیں جو ہیں وہ تلوار سے کیوں محفوظ ہیں؟ احتساب ہونا چاہیے. اسٹینڈرڈ بھی بتا دیں بلیٹن کا, ویٹنس کا, اور اس میں پروٹین کا کہ کیا آپ نے مقرر کیا امپورٹڈ کا. یہ میرے خیال میں یہ جو آپ نے بہت ہی ٹیکنیکل سوال کیا, میرے پاس وہ فگر اس وقت پروٹین یہ جائز سوال ہے, پر یقیناً یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ساری دنیا میں, اور یوکرین کی تقریباً 38 ملین ٹن ان کے پاس ہوتی ہے سال کے لیے جو وہ ایکسپورٹ کرتی ہے. یہی فگر تقریباً رشین فیڈریشن کا ہے, اور یہ دو جو ہیں تقریباً 78-80 ملین ٹن سالانہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس میں سے ہمارا تو بہت کم ہوگا ریشو. وہ جو آپ نے ٹیکنیکل سوال کیا کہ اس میں پروٹین فیکٹر کتنا ہوگا, وہ میرے پاس اس وقت فگر نہیں ہے, میں پھر آپ کو اس پہ آگاہی کر دوں گا. شکریہ. جی میرا سوال کا جواب. ہاں جی, آپ نے وہ سوال کیا ہے جو کہ پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے. سر آپ ان کے نمائندے ہیں. جی بالکل. آپ نہیں, کیا آپ سے جواب نہیں بن پا رہا؟ میرا خیال میں یہ دورہ شرڈی یہ دورہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ سوال اس کا جواب یہ دیں گے سمجھدار. سر وہ پوچھ رہے گورنر راج سندھ میں لگانے کا کوئی آپشن ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی, ہماری تو کوشش یہی ہے کہ ہر ایک پارٹی کا ایک مینڈیٹ ہے جو کہ ہر صوبے میں اور پورے ملک میں دیا گیا ہے. اب کچھ حکومتیں ظاہر ہے کہ اس عوام کی, اگر ہم سندھ کی بات کریں ان پرٹیکولر, تو ہم نے ماضی میں یہ دیکھا کہ وہ پہلی دفعہ تو حکومت میں نہیں آئے ہیں, پچھلے کنٹینیوسلی یہ پچھلے 10 سال تو ہیں ہی ہیں, اور اس سے پہلے بھی ان کی حکومتیں آ چکی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بارشوں میں جو سچویشن تھی وہاں کی, جس طرح کی سندھ حکومت
نے وہاں کے عوام کی مفادات کا خیال نہیں رکھا، کیونکہ وہ تو ہمیں گاہے بگاہے پتہ چلتا رہتا ہے، جس طرح کہ آج یہ سندھ میں اگر آپ رورل سندھ میں جائیں، جس طرح کی میل نیوٹریشن ہے، جس طرح کی سٹنٹنگ ہے، وہ ہائیسٹ ہے ملک میں. تو بنتا تو نہیں ہے، ان کا جو ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ اس پہ پورے بالکل نہیں اتر رہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کورونا میں بھی کافی نقصانات اٹھانے پڑے سندھ صوبے میں، کیونکہ وہ صرف اس پہ کورونا پہ سیاست کر رہے تھے، اور انہوں نے پوری ایک جو جس طرح پرائم منسٹر صاحب کی جو ایک پالیسی تھی سمارٹ لاک ڈاؤن کی، اس کو فالو نہیں کیا، اپنی ایک علیحدہ سیاسی دکان چمکائی. اور شکر اللہ تعالیٰ کا کہ یہ نقصان اتنا نہیں ہوا جتنا کہ ان کی کوشش تھی. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو سندھ حکومت ہے وہ بالکل انہوں نے سندھ کے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ہسٹوریکلی بھی کچھ نہیں کیا، ابھی بھی کچھ نہیں کر رہے. ان کا مقصد صرف ہر چیز پہ سیاست کرنا ہے اور ہر ایک چیز کا بلیم فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈالنا ہے. تو وہ تو ثابت کر دی ہے، جو لوگ سندھ میں ہیں، رورل سندھ میں ہو، کراچی ہو، کراچی کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں، اور اسی طرح رورل سندھ بھی ہے وہاں پہ بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں گورنر راج کی، اس کی ان کو چاہیے کہ وہ ذرا تھوڑا سا عوام کر رہی ہے، آپ نہیں کر رہے، عوام کر رہی ہے، عوام کی آواز دیکھیں. عوام کی آواز تو ظاہر ہے اصل چیز تو وہی ہوتی ہے، لیکن ہم ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ سندھ حکومت کو ہم بالکل ہی جسے کہیں کہ وہ ایک اپنی ایک اس پہ روش پہ چلے جو کہ اس کی ماضی کی روش ہے. تو ہم ظاہر ہے کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی اس قسم کا کوئی غیر جمہوری یا آئینی تو ہے یہ، لیکن سندھ کے عوام ڈپینڈ کرتا ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سخت نالاں ہیں سندھ حکومت سے، ان کی پرفارمنس سے، ان کی کرپشن سے، ان کی نااہلی سے. تو یہ چیزیں تو اس میں کوئی یہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے ان کے بارے میں جو ان کی جو حکومت ہے. اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ان کو کوئی شاید اللہ تعالیٰ کوئی ان کو ہدایت دے دے، لیکن وہ لگتا نہیں ہے ایسے. تو جیسے جیسے وقت آئے گا تو اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. جی جی یہ اپنا اگر بھائی ایک تو یہ بتائیے گا کہ جب بھی یہ کرائسس ہوتا ہے، بے شک وہ چینی کا ہو، گندم کا ہو، واٹر کا، جس کا بھی ہو، تو پرائم منسٹر کا ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ مجھے بتا دیجیے گا اب تک کے جتنے بھی کرائسس آئے ہیں اس میں ذخیرہ اندوزی جنہوں نے کی ہے کتنے لوگوں کو پکڑا ہے، کتنوں کو سزائیں دی ہیں، تاکہ یہ بھی عوام قوم کو بھی پتہ لگے کہ یہ آپ نے واقعی مطلب کوئی ایسے جو لوگوں کو پکڑا ہے ان کو سزائیں بھی دی ہیں. دوسرا اپنا میرا شبلی صاحب سے میرا ایک آپ سے بھی ایک سوال ہے کہ اس دفعہ عید پہ آپ نے قوم کو بہت اچھا تحفہ دیا، بہت خوش ہو گئی قوم. تو یہ اس کو تھوڑا موقع نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عید کا موقع اوپر سے آپ نے موضوع پیٹرول کے حوالے سے جو ہے آپ نے ایک ایسا تحفہ دیا کہ وہ پریشان ہو گئی. یہ پہلا سوال تھا آپ کا کہ کتنے لوگ ہیں جو انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے اور پکڑے گئے ہیں. جہاں تک میری اطلاع ہے پنجاب میں کچھ لوگ تو پکڑے ہیں، ان کو انہوں نے فائن بھی کیا ہے. نام ان کے مجھے نہیں پتا، پر کیونکہ ان کو میٹنگز میں نے سنا ہے کہتے ہوئے چیف سیکرٹری صاحب کو کہ انہوں نے کچھ لوگ یقیناً پکڑے ہیں، اور اس سے کچھ نہ کچھ ڈیٹرنس تو یقیناً ہوا ہوگا. سندھ حکومت کا میرے پاس کوئی فگر نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہاں کس حد تک ہوئی. باقی جو 2 صوبے ہیں وہ تو ویسے بھی ڈیفیسٹ ہیں، حکومت خود. اور اب سندھ میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داری اس وقت عائد ہو رہی ہے، یہ جو انفلیشن ہو رہا ہے گندم کا خاص طور پہ، اور جو گندم کی قیمت بڑھ رہی ہے، اگر اس وقت کوئی ذمہ دار ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ ہے. بڑی ایک بدقسمتی ہے کہ وہ عام شہری کے لیے نہیں سوچ رہے، وہ ان چند افراد کے لیے سوچ رہے ہیں جنہوں نے اس طریقے سے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا ہمارے سسٹم کو، کیونکہ ایک فری مارکیٹ اکانومی ہماری ہے کافی حد تک. حالانکہ ایک منیمم سپورٹ پرائس گندم کے علاوہ باقی تو اوپن مارکیٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے، اور یہی گورننس کے پہلو ہیں جس کی آپ نے نشاندہی کی کہ کتنے لوگ پکڑے گئے.
میرے پاس ایکچولی نمبر نہیں ہے, پر مجھ کو پتا ہے کہ کچھ حد تک پنجاب نے اس طرف کافی پیش رفت کی ہے اور پکڑا بھی ہے, ان کو فائن بھی کیا ہے. سندھ کا میں بالکل نہیں کہہ سکتا. اور جو دوسرا سوال تھا آپ نے شاید شبلی صاحب سے کیا تھا. جی اس میں سندھ میں پرابلم یہ ہے کہ وہ سندھ حکومت خود انوالو ہے. جہاں تک کہ پیٹرول کی پرائسز کا ظاہر ہے کہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی حکومت نہیں چاہتی ہے کہ وہ ایسے اقدام کرے جس سے کہ عوام کو تکلیف پہنچے, لیکن کچھ چیزیں جس طرح ہماری سچویشن ہے, ملک کے جو ریسورسز ہیں اس کے مطابق کئی چیزیں ہیں جو کہ ہم سبسڈائز کرتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کہ ہمیں آگے لے جانا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جی سونا مہنگا ہوا ہے تو وہ بھی ہماری وجہ ہے. کچھ چیزوں کی انٹرنیشنل پرائسز ہوتی ہیں, پیٹرولیم ہو گیا, سونا ہو گیا, گندم ہو گئی, یہ کموڈٹی پرائسز ہیں, یہ انٹرنیشنلی بڑی ہیں. اسپیشلی کورونا کے بعد اس میں جو مارکیٹ میں جو ایک انٹرنیشنل, اس میں دیکھیں آپ بھولیں نہیں کہ جو کورونا کرائسس تھا وہ یا ہے وہ اتنا سیریس کرائسس تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت کی اور ہماری حکومت کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے وہ نقصان نہیں ہوئے جو کہ یا وہ مناظر دیکھنے کو نہیں ملے ہیں جو کہ دنیا میں اور جگہوں پہ ہمیں دکھانے کو ملے ہیں. تو پوری انٹرنیشنل جو سپلائی چینز ہیں وہ بھی ڈسرپٹ ہوئی ہیں. یہ بھی ہم جو ہماری جو عام طور پہ ہمارا جو ایک طریقہ وہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو نارمل سچویشن میں دیکھتے ہیں, اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں نارمل ہیں, چیزیں نارمل نہیں ہیں. کووڈ ابھی بھی ہے, انٹرنیشنلی بھی ہے اور ہمارے ملک میں بھی ہے. وہ الگ بات ہے کہ کافی ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. اس طرح میں نے اگین کہا کہ ہم نے ہماری جو حکمت عملی تھی وہ کارگر ثابت ہوئی. تو جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں پیٹرول کی, ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ اوگرا جو پورے 30 دن کی جو ایوریج پرائس ہوتی ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے ہمیشہ فرسٹ کو نوٹیفائی کرتی ہے. اس دفعہ اتفاق یہ ہوا ہے کہ اس دن عید تھی, تو بنیادی طور پہ یہ بات ہے. یہ نہیں ہے کہ عید کے ساتھ آپ سوچیں کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو عید کے ساتھ کوئنسائڈ کریں گے. فخر امام صاحب, کاشتکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان پٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے, یہ وائبل ہی نہیں ہوتا کہ اس پرائس کے اوپر جو ہے آپ کو بیچے. تو اس طرح کی صورتحال تاکہ آئندہ سال میں جو گندم پراپرٹی لگائی جائے اور بدلا آبائی ہو, کاشتکاروں کو ان پٹ کاسٹ کم کرنے کے لیے. یہ بہت آپ کا جائز سوال کے علاوہ کاسٹ آف پروڈکشن پچھلی مرتبہ بھی بتائی گئی تھی کہ اتنی ہے, پر اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں جب فیصلے کا وقت آتا ہے. اور آپ کی بات بالکل بجا ہے کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن پچھلے 2-3 سال سے بہت بڑھ گئی ہے نسبتاً پہلے سے. اور جب ہم گندم کو لاتے ہیں اور اس کو اگر مثال کے طور اگر یہ 1400 کی بجائے آج 1500 فکس کر دیتی حکومت پچھلے سال, تو اس میں یہ ضرور ہوتا کہ وہ شاید فرٹیلائزر کا زیادہ استعمال ہوتا اور تھوڑی سی زیادہ پیداوار ہوتی. پر دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے, اور جو پھر ہمیں فائدہ نہیں ہوا, کہ جو کنزیومر ہے خاص طور پر اربن ایریاز میں, کیونکہ دیہات کے لوگ تو نصف گندم گھر رکھ لیتے ہیں, اور یہ جو 25.5 ملین ٹن ہے اس میں سے 12.5 ملین ٹن وہ خود رکھ لیتے ہیں. صرف جو آتی ہے 6.5 ملین ٹن آتی ہے جو سرکار نے خریدی, 6 ملین ٹن جو ہے وہ مارکیٹ میں. یہ ایکچولی ہے اس کا جو پورا سین ہے. اب جو آپ کا سوال ہے بالکل جائز ہے, اور ابھی سے ہم پلان کر رہے ہیں کہ اگلا جو فصل ہوگا گندم کا, حالانکہ 3-4 مہینے بعد ہے, اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کے ساتھ ساتھ ہم وہ یہ بڑا ایک انٹرکنٹ بیلنس کرنا ہوتا ہے کہ کاشتکار کو اس کا جائز معاوضہ بھی ملے, کچھ تھوڑا سا اگر پروفٹ بھی مل جائے, اور افورڈیبل پرائس اس شخص کے لیے ہو جس کے لیے آج ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ 1400 روپے تو آپ نے کاشتکار سے خرید لی, 1900, 2000, 2100, یہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ مڈل مین کو ہو رہا ہے, اور اس سے زیادہ ان ذخیرہ اندوز لوگوں کو ہو رہا ہے جن کو نہیں ہونا چاہیے. اور آج یہ پاکستان کے لیے بھی چیلنج ہے, صوبائی حکومتوں کے لیے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے لیے, کہ وہ پن پوائنٹ کریں کہ یہ کون لوگ ہیں. آپ نے بھی وہی بات کی, کچھ لوگ تو پکڑے گئے ہیں, میرا خیال میں وہ ابھی تک صحیح معنوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بہت سے پاورفل لوگ انوالوڈ ہیں, یقیناً ہیں, ورنہ یہ طریقہ کار نہ ہوتا جو یہاں کیا گیا ہے. اسی لیے ہم نے سندھ کے بارے میں کیوں کہا, کیونکہ جب وہ خود حکومت ریلیز نہیں کر رہی گندم, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں جو پاورفل لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ نارملائز ہو یہاں گندم کی جو عام آدمی کو مل رہی ہے.
اور جو فیوچر کے لیے ہم نے پورا پلان بنانے کی ابھی سے آغاز کر رہے ہیں اس بات کا، کیونکہ پالیسی فریم ورک ہماری ذمہ داری ہے، نیشنل فوڈ سیکیورٹی. اور یہ جو اوور آل آپ نے سوال شبلی صاحب سے کیا تھا ورلڈ اکانومی کا، اگر آپ ورلڈ اکانومی کی دیکھیں سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے ڈیولپڈ اکانومیز کا وہ بے روزگاری کا ہے. پاکستان خوش قسمت ہے کہ ہمارے 44% لوگ جو ہیں ان کا ڈائریکٹ تعلق کاشتکاری سے ہے، ایگریکلچر سیکٹر سے ہے، اس لیے ہمیں وہ بے روزگاری کا وہ امپیکٹ نہیں ہوا جو دوسرے ممالک میں ہوا. اور یہی بات پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے 2 مرتبہ فلور آف دا ہاؤس پہ کی جب وہ بجٹ ڈیبیٹ کنکلوڈ ہو رہی تھی. انہوں نے کھڑے ہو کے 2 باتیں کی آپ کے سامنے کہ ایگریکلچر کو ہم اہمیت اس دفعہ بہت زیادہ دیں گے اور انشاءاللہ ہمارا جو فسکل پیکج ہے اس کا وہ حصہ. اور پھر دوسرے دن جب سپلیمنٹری بجٹ پیش ہوا دوبارہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کنسٹرکشن انڈسٹری اور زراعت کو ہم دیں گے. میں نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اس کو ہم نے مارجنلائز کر دیا، زراعت کے سیکٹر کو بہت سے سالوں سے. ہم اس کو اب انشاءاللہ مین سٹریم لانے کی کوشش کریں گے اور آپ دیکھیں گے جیسے جیسے. اب یہ ایک اور بات ہے کہ ہم اس طرف لگے، ہمیں تو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی پروڈکٹیوٹی پیداوار فی ایکڑ فی ہیکٹر کیسے بڑھائیں گے، کیونکہ تمام تر ملک کر گئے. چائنا کے ساتھ خاص طور پہ جو ہمارے معاہدے ہونے والے ہیں، یہ جو سی پیک کا بھی حصہ ہوگا کہ ان کی جو ٹیکنالوجی ہے ان کی فی ہیکٹر پیداوار بیشتر اوقات ہمارے سے 1.5 سے 2.5 گنا زیادہ ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کون سا کراپ ہم کمپیئر کر رہے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہو. ہمارے ہاں ریسرچ کے جو ادارے ہیں ان کی بھی ہم انالیسس کروانا چاہتے ہیں، ان کا بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. اور مستقبل میں ہم نے تو مستقبل کی طرف جانا ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے ہم پروگریسولی آگے لے کر جا سکتے ہیں کہ ہم کمپیٹ کریں جیسے ایک زمانے میں ہم کرتے تھے دنیا کے ساتھ، کہ ہر وقت یہ نہ ہو ورلڈ بینک، IMF، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ادھر تک ہماری نظر ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمارے پاس قابل لوگ ہیں اور ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے، ہیومن ریسورس نے دنیا کو آج ٹیک اوور کر لیا. دنیا کی جو 10 لارجسٹ کوآپریشن ہے، 5 کوآپریشنز وہ ہیں جو ہائی ٹیک کی ہیں. برین پاور، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا برین پاور کو ہم روئے کار لا کے اور جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں اور پاکستان کو ہم امپاور کریں کہ ہم ہر وقت دنیا کی طرف نہ دیکھیں اور ہم اپنے ادارے وہاں اس لیول پر لے کر جائیں کہ ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. تھینک یو. براہ راست مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کی جا رہی تھی. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور ساتھ ہی ساتھ وزیر برائے غذائی تحقیق و تحفظ سید فخر امام کی جانب سے. پاکستان جو ہے وہ گندم پیدا کرنے والے ملکوں میں 8ویں نمبر پر آتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں گندم کی ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے اور ذخیرہ اندوزی سے نمٹنا صوبوں کی ذمہ داری ہے. سندھ حکومت کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ گندم کی قلت پیدا کی جا سکے اور ایسی افواہیں بھی گرم کی جا رہی ہیں کہ شاید آٹے کی قیمتوں میں ملک بھر میں اضافہ ہو سکتا ہے. ان تمام باتوں پر اظہار خیال کیا جا رہا تھا وزراء کی جانب سے. براہ راست ہم آپ کو دکھا رہے تھے. مزید خبروں کے لیے ڈیٹیل کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. ہیلدی سائن ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ ایک سسٹینیبل ٹرینڈ کی طرف ہماری مارکیٹ جا رہی ہے. تو اس میں ہم چھوٹی چھوٹی اگر ریزسٹنس کی طرف جائیں گے یا سائیکولوجیکل لیولز کی طرف جائیں گے تو شاید کیونکہ 40,000 جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی سائیکولوجیکل لیول نہیں ہے. مارکیٹ ہماری 52,000 سے بھی اوپر جا چکی ہے. اس لیے ایک تھوڑی سی سپلائی آ جائے یہاں یا مارکیٹ اپنے آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کر لے تو الگ بات ہے. ایسا مجھے ابھی ٹرینڈ جو ہے وہ ابھی سیچوریٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا.